الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تبارک وتعالی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے اور انسانوں کو ان کا مقصد حیات بتانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ سب سے پہلے انسان ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے امام اور اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے، آخری پیغمبر کی حیثیت سے، آخری رسول کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان بھی فرما دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ کے بعد اب کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو آگاہ کیا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کے مقاصد کو 20 جگہ پر بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہا کہیں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ تھا آپ کو بھیجنے کا، تاکہ دین اسلام تمام مذاہب کے اوپر غالب آ جائے اور انسانیت
اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچانیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ وہ انسانوں کو سمجھائیں کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ تمہیں صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق کھاؤ، مرضی کے مطابق پیو، مرضی کے مطابق جیو، اپنی مرضی کے مطابق خواہشات کو پوری کرو۔ اس کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا۔ تمہاری پیدائش کے پیچھے ایک مقصد ہے، اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگو، تمہارا کیا یہ گمان ہے کہ تم بس ایسے ہی پیدا کر دیے گئے ہو؟ تمہارے پیدائش کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تم اس گمان میں جی رہے ہو؟ تم اس دن کو یاد کرو کہ تمام چیزیں تمہارے پاس ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، زر ہونے کے باوجود، زمین ہونے کے باوجود، اقتدار ہونے کے باوجود، قوت اور طاقت ہونے کے باوجود، شہرت اور عزت ہونے کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود بھی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا ایک دن تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ تمہارے رب کو پسندیدہ ہے، تمہارا رب جیسی زندگی کو پسند کیا کرتا ہے، جس طریقے کو پسند کیا کرتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جو طریقہ مقبول ہے اور رب کی بارگاہ میں جو طریقہ پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہترین نمونہ ہم نے تمہارے سامنے رکھا ہے، وہ تمہارے نبی کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور آپ کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اور آپ نے دنیا میں جس کام کو جس انداز سے کیا ہے اور جس طریقے کو جس انداز سے اختیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے کو اپنا پسندیدہ طریقہ قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہی طریقہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ تم اختیار کرو گے تو وہ طریقہ دنیا میں چاہے کتنا ہی پسند کیا جاتا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہارا رب اسے پسند نہیں کرے گا۔ دنیا چاہے اس طریقے پر کتنا ہی چلتی ہو اور اس طریقے کو کتنا ہی پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتی ہو، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا، تمہارا رب اس طریقے کو پسند نہیں کرتا جس طریقے کو تمہارے نبی نے نہیں پسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرمانبرداری کی، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کے طریقے کو اپنایا، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری قرار دیا ہے۔
اور رسول کی نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے، رسول کی بات ماننے والے کو اپنی بات ماننے والے کہا ہے، اور رسول کی بات نہ ماننے والے کو اپنی نافرمانی کرنے والا کہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے وہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ اگر تم اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آؤ گے تو رب کی بارگاہ میں عزتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر تم نبی کے طریقے کو ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھو گے یا نبی کے طریقے کو پسند نہیں کرو گے، زمانے کے رائج الوقت طریقوں کے اوپر چلو گے اور زمانے کے فیشن کے مطابق زندگی گزارو گے، اور زمانہ جس رخ پہ جاتا ہے اگر اس رخ پہ چل کے زندگی گزارو گے، دنیا جس چیز کو پسند کرتی ہے اس چیز کو اپنی پسند اگر بنا لو گے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آؤ گے، تو یاد رکھنا تمہارا شمار اللہ کے نافرمانوں میں ہوگا اور نبی سے بغاوت کرنے والوں میں ہوگا۔ تمہارا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا زندگی گزارو، اگر ایمان والے ہو تو زندگی ایسے گزارو جیسے نبی نے گزارنے کا حکم دیا، وہ طریقے اختیار کرو جس طریقے کو نبی نے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اپنی زندگی کے کاموں کو اس طرح انجام دو جس طرح نبی نے اپنی زندگی میں ان کاموں کو جس طریقے پر اختیار کیا ہے اسی طریقے پر ان کاموں کو اختیار کرو، اور جس کام کو جس انداز پر کرنے کی نبی نے تمہیں ہدایت دی ہے اسی انداز پر اس کام کو انجام دو، تو تم خدا کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے اور اللہ کی رضا، نبی کی شفاعت تمہیں ملے گی۔ لیکن اگر نام نبی کا لیا جائے، محبت کا اظہار نبی سے کیا جائے، لیکن طور طریقے وہ اختیار کیے جائیں جس کو نبی نے کبھی پسند نہیں کیا ہو، جس کی اجازت نبی نے کبھی نہیں دی ہو، جس کو نبی نے کرنے کے کبھی حکم نہیں فرمایا ہو، جس کے کرنے کا قرآن نے کبھی ہدایت نہیں دی ہو، اگر ان کاموں کو کر کے آؤ گے تو یاد رکھنا نبی سے بغاوت کے جرم میں جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، اگر ہماری زندگی اس مقصد پر نہیں آئی، اگر اس مقصد سے ہٹ گئی تو مسلمان ہو کر بھی ہم ناکامیوں کا چہرہ دیکھیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نبی کی ذات ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو کام جس انداز سے، جس طریقے سے، جس طرح سے کیا ہے وہی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، نہ اس میں کمی کی ہمیں اجازت دی ہے، نہ آپ کی محبت میں اس میں زیادہ کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے۔ ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، جادہ حق سے نہیں ہٹیں گے، راہ راست سے نہیں ہٹیں گے، راہ ہدایت سے نہیں ہٹیں گے، صراط مستقیم سے نہیں ہٹو گے، یہ دو چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔
مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو، اس میں دیے گئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، اس سے تجاوز مت کرو، ان حدود کو پار مت کرو جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں، جو بارڈر اللہ نے بتایا ہے وہ بارڈر کراس مت کرو۔ بارڈر اگر کراس کر دیا جاتا ہے تو پھر آدمی کی جگہ کا نام بدل جاتا ہے۔ ہندوستان کا بارڈر اگر کراس کرے تو پھر وہ آدمی ہندوستان میں نہیں رہتا، کسی اور ملک میں رہتا ہے۔ مسجد کا دائرہ اگر پار کر دے تو وہ آدمی مسجد میں نہیں کہلاتا، مسجد کے باہر کہلاتا ہے، چاہے وہ یہ گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ آدمی اندر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے مسجد کے اندر ہے، اگر گیٹ کے باہر کھڑا رہے تب بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے قائم کردہ حدود، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو نظر انداز مت کرو۔ یہ ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ کی کتاب میں دیے ہوئے احکامات کے مطابق اب آپ زندگی گزارو۔ کتاب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہمارا دستور حیات ہے، قرآن ہماری قانون زندگی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک کا قانون ہے، مذہب کا قانون نہیں ہے۔ مذہب کا قانون الگ ہے، ملک کا قانون الگ ہے۔ ملک کا قانون مذہب کا قانون نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ لیکن مذہبی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زندگی بنایا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ سنت رسولی۔ ایک تو میں اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں میں دے کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کتاب میں کہی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم زیادہ حق پر ہوگے، تم صراط مستقیم پر ہوگے۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے یہ دعائیہ جملہ ہے جو آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے، مجھے صراط مستقیم پر چلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں دیے گئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، یہی صراط مستقیم ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سنت رسولی، ایک تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ دوسری چیز فرمایا وہ سنت رسولی، دوسری چیز تمہارے نبی کا طریقہ ہے، تمہارے نبی کا عمل ہے۔ تم اپنے نبی کے طریقے سے بغاوت مت کرو۔ اگر تم نبی کے طریقوں سے بغاوت کرو گے تو لاکھ محبت کے دعووں کے باوجود بھی تم میرے امتی نہیں ہو سکتے۔ اگر تم میرے طریقے کو چھوڑ دو گے، سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت کا مطلب ہے طریقہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یہی تو سنت کہلاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، دوسری چیز ہے وہ سنت رسولی، تمہارے نبی کا طریقہ، تمہارے نبی کی سنت۔ اگر یہ دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑو گے تو یاد رکھنا تم صراط مستقیم پر رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف قرآن مجید کی آیات، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، تیسری طرف ہماری اپنی زندگی۔ غور کر کے دیکھ لے، قرآن کے آئینے میں کبھی اپنا چہرہ دیکھے، قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر غور کرے کیا میری زندگی اس آیت کے مطابق ہے، کیا میری زندگی قرآن کے فرمان کے مطابق ہے، کیا میری زندگی ارشادات ربانی کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر غور فرمائیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا، جسے میری سنت نہیں پسند آئی، جس کو میرا انداز حیات نہیں پسند آیا، جس کو میرا طریقہ زندگی نہیں پسند آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی، میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے میرا اس سے؟ میرا اس کا رشتہ تو انہی طریقوں کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کا میرا کیا رشتہ ہے؟ میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جسے میرے طریقے نہ پسند ہو، جسے میرا انداز نہ پسند ہو، جسے میرا انداز حیات نہ پسند ہو، جسے میری طریقے زندگی نہ پسند ہو، پھر اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ رشتہ جتاتے رہیے، لاکھ اظہار کرتے رہیے، کیا ہوگا اس سے؟ جب محبوب خود ٹھکرا دے اور یہ کہے کہ تمہاری چاہت، تمہاری محبت اور تمہارے یہ بول مجھے نہیں پسند ہے۔ الفاظ کی جادوگری محبت نہیں ہوا کرتی۔ محبت ثبوت مانگتی ہے، محبت دلیل مانگتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے چاہت کا اظہار کرے لیکن اس کی ہر بات کا انکار کرے، اس کی ہر خواہش کو ٹھکرا دے، اس کی ہر بات کو نظر انداز کر دے، کیا ایسی چاہت کو کوئی بیوی قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ بیٹا اپنے ماں باپ سے بے پناہ چاہت، بے پناہ محبت، بے پناہ تعلق کا اظہار کرے لیکن بات کوئی نہ مانے، بات نہیں مانتا لیکن چاہت کا اظہار ضرور کرتا ہے، محبت کا اظہار ضرور کرتا ہے، تعلق کا اظہار ضرور کرتا ہے، لیکن بات نہیں مانتا۔ مان جائیں گے آپ کے بہت فرمانبردار بیٹا ہے آپ کا، تسلیم کر لیں گے آپ کہ آپ کا بہت لائق اور فائق بیٹا ہے وہ۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں اپنے چہیتوں میں شامل کریں گے جب ہم ان کی ہر بات کا انکار کریں؟ انکار نہیں کرتے لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں، نبی کے طریقوں کو نظر انداز، نبی کے بات کو نظر انداز، نبی کی انداز حیات کو نظر انداز، نبی کی سنتوں کو نظر انداز۔ خوش ہو جائیں گے حضور علیہ السلام۔ میرے عزیز بھائیوں، ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے اندر ایک جوش، ایک خروش، حضور کی محبت کا ایک ولولہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اظہار محبت، اظہار عقیدت کے کئی طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے اور اپنا لیے اور کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری زندگی بھی نبی پاک علیہ السلام کی چاہتوں کے مطابق ہے، آپ کے طریقوں کے مطابق ہے؟ آج آپ کئی نوجوانوں کے سر پہ دیکھیں گے کہ ان کے سر پہ ایک ٹوپی ہے، ٹوپی پہ نالین مبارک کا نشان ہے۔ حضور کے جوتوں کے نشان آج کل ٹوپیوں پہ لوگ اتار رہے ہیں، اور اس کو لوگ عقیدت اور محبت سے پہن رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق غلامی ادا کر دیا، کہ حضور کے نالین مبارک کا نقش ہمارے سر کے اوپر ہے۔ بے شک ہونا چاہیے، سر پہ نالین مبارک کا نقش بھی ہو، دل میں اللہ کے نبی کی چاہت بھی ہو، اور چاہت اس درجے کی ہو کہ دنیا میں کسی سے اتنی چاہت نہ ہو، اتنی محبت نہ ہو جتنے نبی سے محبت ہو۔ لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں، جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر میں پہنا ہو، یقیناً وہ ہمارے لیے آنکھوں میں سرما بنانے کے لائق ہے، یہی عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو پیر میں پہنا ہو، اور ہو سکتا ہے مہینہ بھر پہنا ہو، کسی جوتے کو 6 مہینے پہنا ہو، کسی جوتے کو سال بھر پہنا ہو، لیکن اس کے بعد جب ٹوٹ گیا تو آقائے دو جہاں نے اسے بدلا ہوگا۔ اس جوتے کے نشان کو، اس کے عکس کو ہم ٹوپی پر سی کر اپنے سر پہ پہن رہے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کے جذبات کی کا میں احترام کرتا ہوں کہ جس چیز کو آپ نے نبی نے جو پیر میں پہنا ہے، بے شک آپ نے اسے سر پہ رکھا ہے، لیکن یہاں ایک کڑوی بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس چیز کو نبی نے ساری حیات طیبہ اپنے چہرے پر سجا کے رکھا ہو، جس چیز کو پیر میں پہنا ہے اسے آپ نے سر پہ رکھ لیا، اور جس چیز کو نبی نے اپنے چہرے پہ سجایا اور مسلمان ہونے کی علامت بتایا اور پورے انبیاء کی سنت بتایا، اسے کٹانے والے سے اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا تھا دیکھ کر، وہ کٹ کے گندی نالیوں میں بہہ رہی ہے۔ جس جوتے کو پیر میں پہنا تھا اسے تو آپ نے سر پہ رکھ لیا، اور جس مبارک چیز کو اللہ کے نبی نے اپنے چہرے پہ سجایا تھا اسے آپ گندی نالیوں میں بہاتے ہو۔ بتاؤ کیا یہ محبت ہے؟ بتاؤ کیا یہ عقیدت ہے؟ بتاؤ کیا یہ عشق ہے؟ میرے بھائیوں، ہماری چاہتوں کا نام دین نہیں ہے، ہماری چاہتوں کا نام دین نہیں ہے۔ نبی نے جس چیز کو چاہا ہے اس کا نام دین ہے۔ نبی نے جس طریقے کو جس انداز سے ادا کیا اس انداز کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ جو مرضی میں آیا آپ کر لیں، جو مرضی میں نہ آیا اسے چھوڑ دیں، اس کا نام دین ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے آؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر مت چلو، دین میں پورے آؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، آدھا اندر آدھا باہر نہیں چلے گا۔ مطالبہ ہے اسلام کا کہ اسلام کے سچے فالوور بنو، بننا ہو تو نبی کے سچے فالوور بنو۔ چند مخصوص دنوں میں چند مخصوص کاموں کو کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے، چند مخصوص دنوں میں مخصوص طریقوں کو اختیار کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، نیم کے جھاڑ کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا پتا چابو تو کڑوا، اس کی نبولی چابو تو کڑوا، اس کی کاڑی چابو تو کڑوی، اس کی چھال چابو تو کڑوی، اس کا چکلا چابو تو کڑوا، اس کی جڑ چابو تو کڑوی۔ نیم ہر اینگل سے بتا رہا ہے میں نیم ہوں، میں نیم ہوں، ہر اینگل سے بتا رہا ہے کہ میں نیم کا جھاڑ ہوں۔ اس کی سوکھی کاڑیاں چابو تو بھی کڑوی رہے گی۔ فرمایا کہ مومن کی زندگی کا ہر پہلو بتائے کہ میں مومن ہوں، مومن کی زندگی کا ہر عمل بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں، مومن کی زندگی کا ہر طریقہ بتائے کہ میں عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میری تجارت، میرا کاروبار، میری شادیاں، میرے گھر کے زندگی گزارنے کے انداز، ماں باپ کے ساتھ میرا سلوک، بیوی کے ساتھ میرا برتاؤ، بھائیوں کے ساتھ میرا برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ میرا سلوک، میرا کاروبار کا انداز، میری خوشی کا انداز، میرے جینے اور مرنے کا انداز بتائے کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ چند مخصوص کاموں کا نام، کام کر لینے کا نام وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا چلنا بتائے، ہمارا دیکھنا بتائے، ہمارا بولنا بتائے، ہمارا پکڑنا بتائے، ہر چیز بتائے جس کے اندر غلامی کے انداز پائے جائے، اس میں انداز غلامی پائی جائے، اسے کہتے ہیں عاشق رسول۔
اسے کہتے ہیں عاشق رسول۔ میرے بھائیوں، چند مخصوص کاموں کو کر کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم نے عشق و محبت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، ہم غفلت میں ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ یاد کیجئے صبح سے شام تک کتنے نبی کے طریقے ہمارے ہاتھوں ذبح ہوتے ہیں، کتنے طریقے نظر انداز ہو رہے ہیں۔ ہماری یہی زندگی کی لاپرواہیاں اور دین کے ساتھ لاپرواہیاں اور اسلام کے ساتھ ایک فارمالٹی کا ٹچ، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک فارمالٹی کی محبت آج غیروں کی زبانیں لمبی کر رہی ہے۔ کتنی بے قراری ہے ہمارے دلوں میں کہ ہمارے نبی کی توہین کی گئی فرانس میں، نبی کے خاکے بنائے گئے، نبی پاک علیہ السلام کی کھلے عام سڑکوں پر کھڑے ہو کر آپ کے خاکوں کی نمائش کی گئی۔ کتنا درد ہوا دل میں، کتنی تکلیف ہوئی، کتنے آنسو نکلے۔ باپ کی بے عزتی پر رو لیا، ماں کی بے حرمتی پر رو لیا، بیٹی کے عفت داغدار ہوئی تو رو لیا، اپنی بے عزتی ہوئی تو رو لیا، لیکن نبی کی گستاخی اور بے ادبی ہوئی تو دل پہ کتنی چوٹ پہنچی، کتنی چوٹ آئی ہمارے دل کے اوپر۔ کیا اقدام کیا ہم نے؟ عملی طور پر ہمارا ریاکشن کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس ان کاموں کے کرنے والوں کو 2 گالیاں دے دینا، حق محبت ادا ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام تو اپنی جانیں قربان کر کے اپنی گردنوں کو کٹا کر بھی سمجھتے تھے کہ حضور کی چاہت کا حق ادا نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں غور کرو، دنیا حضور سے ہمیں کاٹنا چاہتی ہے، مستقل توہین، مستقل گستاخیاں، مستقل بے ادبیاں، مستقل حضور کی شان میں بے حرمتی، مستقل ایک شیوا بن گیا ہے ان کا۔ لیکن ریاکشن میں ہماری طرف سے کچھ نہیں، گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ لیکن ماں کی بے عزتی کرنے والے سے لڑنا، باپ کی بے عزتی کرنے والے سے ہاتھا پائی کرنا، اپنی بہن بیٹی بیوی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، لیکن نبی کے لیے کچھ کرے تو بیٹھے بیٹھے 2 گالیاں دے دینا۔ یہ ہے ہمارا عشق، یہ ہے ہماری محبت، یہ ہے ہماری چاہت نبی سے۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، میرے بھائیوں یاد رکھو، قرآن کریم کہتا ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک تمہیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہو جاتی تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہیں، کامل ایمان والے نہیں ہیں، مکمل ایمان نہیں ہے تمہارا۔ کچے مسلمان ہو، ادھورے مسلمان ہو، نامکمل مسلمان ہو، چاہے الفاظ سے اپنے آپ کو چاہے کتنی بھی تسلی دے لو، یہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایک فہرست گنائی ہے اللہ نے، گنا کے فرمایا جب تک ان ساری چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ کی نبی کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو، نامکمل مسلمان ہو، کچے مسلمان ہو، ادھورے مسلمان ہو، کامل ایمان نہیں ہے تمہارا۔ اس لیے اس ماہ ربیع الاول میں کچھ تو طے کیجیے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث پڑھ کے بتایا تھا کہ زندگی بھر کے لیے ارادہ کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا۔ اس جمعہ کوئی نیا عہد کیجئے کہ میری زندگی کے طریقے، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا ملنا جلنا کم سے کم
ان چیزوں میں میں نبی کے طریقوں کو فالو کروں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ ہر سال اگر آپ عہد کر کے اس طرح سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں تو ایک سفر کا آغاز تو ہو جائے گا۔ اگر اس درمیان میں زندگی وفا نہ کرے تو کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے کہہ تو سکتے ہیں کہ مولا قدم اٹھا لیا تھا، زندگی کو بدلنے کا، راہ راست پر لانے کا، نبی کے طریقوں پر جینے کا، آپ کی مرضی پر مرنے کا ایک راہ میں نے اختیار کر لی تھی، مولا زندگی نے مہلت نہیں دی، آپ بلائے میں آ گیا، لیکن اگر زندہ ہوتا تو زندگی کو سنوار لیتا، نبی کے طریقوں کے مطابق گزار لیتا۔ تو میرے بھائیوں، ایک عہد کیجئے، ایک پیمان کیجئے، ایک ارادہ کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں سے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ نبی کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، ملتے کیسے تھے، آتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جس سے زندگی کا آغاز کریں تو پھر بڑی سنتوں پر عمل کی توفیق ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، ایک سنت پر عمل کرنا، زندہ جب ایک سنت پر عمل کرنا کا آغاز آدمی کر دیتا ہے تو اللہ دوسری سنت کی خود بخود توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب